بسم اللہ الرحمن الرحیم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم. دوستو، آج ہم یہاں اس مسجد میں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ تو ہم سب کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو اس مقصد کے لیے جمع ہونے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے فیصلے فرمائے، اور جو دعائیں ہم کو دینے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ تمام دعائیں اس جوڑے کے حق میں، دونوں خاندان والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بزرگوں، انسان کی زندگی کے اندر بہت سے مواقع آتے ہیں اونچ نیچ کے. کبھی خوشی کا موقع آتا ہے، کبھی غمی کا موقع آتا ہے. میرا اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے، جس دین سے ہے، اس دین نے ہمیں خوشی کا موقع گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، خوش ہونے کے مواقع بھی بتائے، غمی کا طریقہ گزارنے کا بھی طریقہ اور طرز بتایا، اور اس مواقع پر کتنا غم ہمیں اظہار کرنا چاہیے، غم کرنا چاہیے، وہ بھی ہمیں بتایا. اس لیے کہ انسان کے زندگی میں غم اور خوشی کے دو مواقع ایسے ہیں جس میں انسان بے قابو ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے وہ جذبات میں آ کر کے یا تو حد سے بڑھ جاتا ہے یا حد سے گزر جاتا ہے. تو یہ دو مواقع انسان کے زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک خوشی کا، دوسرے غم کا. آج کی ہماری یہ مجلس اس خوشی کے موقع اور مناسبت سے منعقد کی گئی ہے. اس خوشی کو بھی پورا کرنے کا طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا، اور اسلام نے جہاں قول کے اعتبار سے بتایا، دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام نے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا کہ زندگی میں جو ایک بڑی خوشی آتی ہے نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے، تو اس خوشی کی تقریب کو کیسے رچا جائے، کیسے اس خوشی کی تقریب میں شریک ہوا جائے اور پورا کیا جائے، اور کتنی خوشی منائی جائے اور کس انداز سے منائی جائے، یہ تمام چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا دی. اللہ سبحانہ دین اسلام نام ہے اللہ کی حکم کا اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کا. اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن کریم میں صرف ایک ذات کے زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور اس نمونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی قرآن میں کہ نبی پاک کی زندگی کے اندر آپ کے لیے بہت بڑا طریقہ اور نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے، کر کے نہیں بتائیں گے، کر کے نبی پاک علیہ السلام ہمیں اور آپ کو بتائیں گے. چنانچہ یہ خوشی کی تقریب جس میں میں اور آپ شریک ہوئے ہیں، اس خوشی کے موقع اور مناسبت سے وقت زیادہ نہیں ہے. میں مختصر میں ایک دو نصیحتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان نصیحتوں کو سن کر اس کے مطابق ہمیں خوشی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہمارے گھروں میں خوشی کی اس مجلس کے انعقاد کا وقت آتا ہے، بچہ یا بچی جوان ہوتے ہیں اور رشتہ طے ہو جاتا ہے، تو اس کی تیاریاں مہینوں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. اس خوشی کے تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے، دلہا دلہن کی زندگی کے اندر جوڑنے کے لیے جو پروگرام رچا جائے گا، اس کی تیاریاں مہینوں پہلے سے چلتی ہیں. اس تیاری کے اندر خاص طور پر ہمارے یہاں جس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کے، اپنے اڑوس پڑوس کے، اپنے دوست احباب
اپنے محلے والوں کو ہم خوش کریں۔ بعض مرتبہ انسان کی زندگی میں کسی سے اونچ نیچ ہوتی ہے، جب ساتھ رہتے ہیں، جب دو برتن ساتھ رہتے ہیں تو آواز تو ضرور آتی ہے، ٹکر تو ضرور ہوتی ہے، جب دو زندگیاں ساتھ میں ہوتی ہیں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن نکاحوں کے موقع پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی ہے ہم اس اونچ نیچ کو دور کر کے ان کو مدعو کریں، ان کو جو ہے ان کا استقبال کریں اور ہماری یہ جو رنجشیں ہیں اس کو دور کریں۔ گویا ہمارا یہ خاص مزاج ہے کہ اور ہونا بھی چاہیے، ماشاءاللہ بہت اچھا مزاج ہے کہ ہم اپنے گھر کے حتیٰ کہ کام کرنے والی نوکرانی کو تب بھی اپنے شادی میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ جہاں ہمارا مزاج یہ ہے کہ میرے نکاح سے یہ تمام رشتہ دار، تمام دوست احباب، محلے والے، متعلقین، ملنے جلنے والے خوش ہو کر جائیں، وہاں مجھے اور آپ کو اسلام ایک تعلیم دیتا ہے کہ مخلوق کی خوشی سے پہلے خالق کی خوشی کی کوشش کی جائے کہ ہمارے اس تقریب اور پروگرام سے ہمارا خالق اور مالک خوش ہو جائے۔ اور میں ایک ضابطہ آپ کو بتاتا ہوں، جب دنیا کے اندر انسان مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ خالق کو ناراض کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوشی کو ہمیشہ رہنے نہیں دیتے بلکہ اس خوشی کے بعد ہمیں ہمیشہ کا غم اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کی خوشی کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں شریعت کا مزاج ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کو ناراض کریں گے تو یہ اولاد جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس اولاد سے ماں باپ کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر میں اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوست اور خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی نیتا ہے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ پیدا کرنے والے کو ناراض کرے گا تو جس کو خوش کیا ہے وہ اللہ اس کے اوپر عذاب بنا کر کے مسلط فرما دیں گے۔ تو ہمیں خوشی کے اندر ایک اہم ضابطہ یہ بتایا کہ جہاں ہم انسانوں کی خوشی کا خیال اور لحاظ رکھتے ہیں، ان انسانوں کی خوشی سے پہلے ہم پیدا کرنے والے پروردگار کی خوشی کا بھی لحاظ اور خیال رکھیں کہ میرے اس پروگرام میں، میرے اس خوشی میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل مجھ سے یا میرے رشتہ دار اور گھر والوں سے نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے میرا پیدا کرنے والا پروردگار ناراض ہو۔ اگر وہ ناراض ہوگا تو ہماری یہ خوشی کو دوام نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خوشیوں میں جہاں ہم دوسروں کو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق اپنی خوشیوں کے تقریبوں کو انعقاد کرنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔